اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور دوستو عزیزو، آج میں ایک نہایت ہی عمدہ اور آسان وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ ہے دولت یعنی زیادہ آنے کا۔ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ دولت کدھر کدھر سے آ رہی ہے آپ کو۔ اتنا لاجواب اور منفرد وظیفہ ہے کہ آپ یاد کریں گے کہ کسی نے تحفے میں بتایا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بات یہ ہے کہ کچھ ویڈیو ایسی ہوتی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو کوئی اسلامی ویڈیو بناتا ہے اور اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے ویوز بہت ہی کم آتے ہیں اور اس کے سبسکرائبر بھی بہت کم ہیں اور یہ لائک بھی بہت کم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلط قسم کی ویڈیو شیئر کریں تو اس کے اوپر کمنٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، لائک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، شیئر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سبسکرائب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب میں تو ایک ہی مطلب سمجھا ہوں کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلام سے آپ بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا، آپ پہ طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پابندیاں، بیماریاں، طرح طرح کے عذاب نازل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کا جو دل ہے وہ بہت ہی بلیک ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے۔ اب اس کی میل اتر نہیں سکتی۔ میل اسی طرح اترے گی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ جو ناچ گانا ڈانس فلمیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ چھوڑ دیں اور اسلام کی باتیں سنا کریں، نیکی کی باتیں سنا کریں، سمجھا کریں، وہ کیا کریں۔ تو میں جب بھی اسلامی کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں تو میرے چند ہی جو ہوتے ہیں ویوز ہوتے ہیں، چند لوگوں نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں اور سبسکرائب کیا ہوا ہے اور لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو لوگ ہیں اسلامی ویڈیو دیکھا کریں، اسلام کے ساتھ اپنا تعلق اور وابستگی پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے کچھ وزراء، آپ کو بھی معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ان کو سورۃ قل ھو اللہ احد وہ نہیں آتی اور اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور وزیر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کو قرآن بالکل نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ان کو معلوم نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو بھائی خدا کے لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں قرآن سے محبت کر لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کریں اور ان کے اوپر بے شمار درود پڑھا کریں اور کثرت سے درود پڑھا کریں، کثرت سے ذکر اذکار کیا کریں اور نمازیں پڑھا کریں۔ آپ 5 نمازیں، کم سے کم 5 نمازیں تو پوری پڑھا کریں۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے، تہجد کے وقت اگر کوئی بھی دعا آپ کیا کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ تو میں زیادہ آپ سے اتنی زیادہ اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتا، زیادہ باتیں نہیں کرتا، صرف میری شارٹ ویڈیو ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم زیادہ نہ ہو، کیونکہ میں کچھ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر اگر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اس میں بھی کچھ غلط لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کے ملین کے حساب سے ان کے لائک اور فالوور ہوتے ہیں اور سبسکرائبر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا کے آپ سے اجازت طلب کروں گا، اور آپ کو یہ نہیں میں بولوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، فلاں کرو، ٹمکاں کرو، بالکل نہیں بولوں گا آج کے بعد انشاءاللہ تعالی۔
صرف اتنا کہوں گا کہ آپ قرآن سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کریں۔ یہ نہیں، محبت اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک صرف کہنے سے محبت نہیں ہوتی، کر کے دکھانے سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کر کے دکھائیں، اور آپ کہتے ہیں اگر جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت بھی ہوگی۔ یہ میرا ایمان ہے اور پختہ ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، ہر کوئی آدمی کہتا ہے کہ کثرت سے درود پڑھا کریں تو نبی پاک زیارت فرماتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتا۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت اپنی ہے نوری ناری۔ تو ناظرین سامعین کرام، صرف اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمانی ہے تو ہر روز رات کو سورت مزمل پڑھ کر سویا کریں، اور سحری کے وقت یا کسی بھی ٹائم درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو میرا گلا کاٹ دینا۔ یہ میں آج آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہر روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورت مزمل پڑھیں، اور درود شریف کم سے کم 1000 مرتبہ، 1000 نہیں تو 500 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ تو اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوگی تو میرا گلا کاٹ دینا بے شک۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے قرآن پر بھی اور حدیثوں پر بھی۔ تو ناظرین، میں زیادہ آپ سے التماس نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف یہ ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں، اگر آپ کو رزق میں کمی ہے تو آپ رزق کے لیے آپ سورۃ الکوثر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ کوئی بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، آسان سے آسان درود شریف آتا ہے، آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت پڑھیں 45 مرتبہ۔ کتنا؟ 45 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اور ایک لونگ لے لیں، اس لونگ کے اوپر یہ پڑھ کر دم کر کے اس کو اپنے پرس میں ڈال دیں۔ پرس میں ڈالیں گے، چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی خیر و برکت ہوگی، آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں کتنی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ رزق کدھر کدھر سے آتا ہے اور پیسہ کدھر کدھر سے آتا ہے۔ آپ صرف ایک لونگ لیں، دوبارہ سماعت فرمائیں، آپ ایک لونگ لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ درود شریف جو آپ کو آتا ہے، 7 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد 45 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پہ دم کریں، اور اس کو اپنے پرس میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پرس سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جو ہیں یہ قرآن پاک پر یقین بنا لیں اور قرآن پر عمل کریں، اپنا ایمان کو پختہ کریں، آپ ایمان پختہ کریں، اور یہ جو ہے اپنے ایمان میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ کے پاس کدھر سے پیسے آتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ میری یہی ویڈیو ہے کہ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ گانے باجے ڈھول دھماکے اور مجرے وغیرہ یہ چھوڑ دیں، اور راہ صراط مستقیم پہ چلیں اور راہ ہدایت بنا لیں۔ ہم لوگ غلط ہیں، اس لیے ہم پہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے وہ بھی ایسی ہی، حکمران بھی ہمارے ایسے ہی آتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اعمالوں کو دیکھنا چاہیے۔ خدا کے لیے آپ صبح جب سوتے ہیں نا تو اس وقت یہ سوچا کریں
کہ آج میں نے سارا دن میں کیا کیا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنیاں برائی کی ہیں، کتنے لوگوں کے پیچھے میں نے چغلیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے سارا دن میں یہ گناہ کیے ہیں اور یہ چغلیاں کی ہیں، یہ جھوٹ بولے ہیں، یہ فراڈ کیے ہیں، تو پھر آپ سوچیں گے کہ ہو، اور پھر سوچیں کہ میں نیکیاں کتنی کی ہیں، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آج عمل کیا کیا ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جو قبر میں حشر ہوگا وہ تو جب جان نکلے گی اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا، جب فرشتے آپ کو پکڑ کر آنکھیں دکھائیں گے نا، تو آپ کو منکر اور نکیر تو بعد میں آئیں گے، پہلے دوسرے فرشتے جب آتے ہیں تو دیکھیں گے روح قبض کرنے والے، تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کاش ہم کو ایک دن کی مہلت اور دی جاتی کہ میں نمازیں پڑھتا، قرآن پڑھتا اور حدیثیں پڑھتا اور کوئی اچھے کام کرتا۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا جب قبر میں آپ کو جوتے پڑیں گے۔ خدا کے لیے آپ مولانا خادم رضوی صاحب کو دیکھیں، ان کا جنازہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، اور لاکھوں کے حساب سے دنیا تھی، اور جس کے جنازے میں اگر 40 افراد ہوئیں تو ایک ولی کامل ہوتا ہے اس جنازے میں، تو اس کے جنازے میں دیکھیں کروڑوں افراد تھے، لاکھوں افراد تھے، تو ایسی شان سے وہ رخصت ہوا اور مسکراتا چہرہ لے کے گیا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ بھی نیک عمل کیا کریں، نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کیا کریں۔ میری بس آپ سے گزارش یہی ہے، میں خود اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن میں کچھ آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نیک بنو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، عبادت گزار بنو، تہجد گزار بنو۔ خدا کے لیے یہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کریں۔ اگر آپ میں سے ایک بھی آدمی نیک عمل کر گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کا بھی بن جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح کیا کریں، اور جب چلیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو جب چلیں تو راستے میں جتنے قدم چلیں گے اتنی قدم آپ ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو 40 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ یہ یاد رکھو، فضول کوئی چلتا ہے تو گانے گاتا جاتا ہے، کوئی چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو بھی آدمی جو کرتا ہے وہی گنگنی ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے دوسرے کاموں میں گزارتے ہیں، پلیز وہ نہ کریں۔ آپ جب اپنا قیمتی وقت گزاریں تو اللہ کی یاد میں گزاریں، جب چلیں تو اللہ 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 کرتے چلیں، سبحان اللہ کرتے چلیں، یہ پڑھتے جائیں، اللہ کی تسبیح کرتے جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے جایا کریں، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا کرم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے نیک بندے بن جاؤ اور سیدھے راستے پہ چلو۔ ناظرین و سامعین کرام، میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ سمجھا کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، اور انشاءاللہ تعالی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔